سیاستدان بہت زیادہ ان معاملات میں الجھے ہوئے ہیں اور کیسز ہیں ان کے، اور یہ منظر عام پہ آ رہی ہیں باتیں، اور تحقیقات بھی یہی ادارے کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں میں یہ بات ویسے بھی پائی جاتی ہے کہ نیب کی کارکردگی کس طرف جا رہی ہے، یہ کیا صورتحال ہے، حالانکہ اس کے حوالے سے انٹرنیشنل امیج کے حوالے سے بھی کچھ رپورٹ سامنے آئی ہیں. کیا کہیں گے نیب کی کارکردگی؟ نیب کے حوالے سے جو موجودہ جو چیئرمین ہیں نیب کے جسٹس جاوید اقبال جو ہے، ان کے حوالے سے اسپیشلی ایک تو ورلڈ اکنامک فورم جو ہے اس نے جو کچھ کہا ہے، پھر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چیئرمین جو نیب ہیں، اور اسپیشلی چیئرمین جو ٹی آئی پی کا کہنا ہے کہ چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال جو ہیں وہ 51 سالہ جوڈیشل تجربہ رکھتے ہیں، اور وہ واحد چیئرمین ہیں نیب ہیں جو 2007 میں قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان بھی رہے ہیں. تو وہ جو ان کے پاس تجربہ ہے اور جو کچھ انہوں نے آ کر ایک نیب کے اندر ایک جان ڈالی ہے، وہ اس سے پہلے ایک ایگزامپل نہیں ملتی. اور آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جو میں ورلڈ اکنامک رپورٹ اگر فورم کی جو رپورٹ ہے اس میں کہا گیا کہ بدعنوانی کے خاتمے کی کوششوں کے حوالے سے کہ پاکستان کی رینکنگ میں بھی بہتری آئی ہے اوورال. جو اس سے پہلے پاکستان جو ہے وہ کہیں 99 میں یہ ادارہ بنتا ہے، اور 100 میں سے اگر دیکھیں تو 22 نمبر دیے جا رہے ہیں اس وقت. اب 100 میں سے 33 نمبر جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں پاکستان کو، کہ پاکستان میں کافی حد تک یعنی 180 ممالک میں سے پاکستان کا نمبر 117واں نمبر ہے اس وقت اگر ہم اوورال کرپشن کی بات کریں. ابھی بڑے بڑے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا پریشر میرے خیال سے اس وقت چیئرمین نیب نے برداشت کیا ہے گزشتہ 20 بڑے یہ کیسز ہیں اور بڑے بڑے نام جو اس میں انوالو ہیں، لازم بات ہے. بالکل. اچھا، اب نیب کے جو اقدامات کو ورلڈ اکنامک فورم سمیت قومی اور بین الاقوامی اداروں نے بھی سراہا ہے، اور پریویلنگ سچویشن میں جو آپ کے پاس ایف آئی اے اور اس طرح کے باقی تحقیقاتی ادارے ہیں اس کو بھی دیکھا جائے، اس سے بھی کمپیئر کیا گیا تو جو نیب کی کارکردگی ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ بہتر ہے. اور ظاہر ہے دنیا میں جب اس چیز کی اگزامپل دی جاتی ہے، چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو ابھی دیکھا جا رہا ہے، جو بتایا جا رہا ہے کہ قومی اصلاح بیورو کی جو 20 ماہ کی کارکردگی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی جو ڈائنامک اور متحرک قیادت ہے اس میں گزشتہ 20 ماہ میں بدعنوانی کے خلاف جو جاری مہم ہے نہ صرف 71 ارب روپے اکٹھے ہوئے ہیں یعنی 20 ماہ میں، بلکہ 600 مقدمات عدالتوں کو بھجوا کر ایسا ریکارڈ بنایا گیا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اور اب دیکھیں ریکوریز جس طریقے سے ہو رہی ہیں، اور اب اس کا ذکر اپنی پریس کانفرنسز میں بھی کر رہے ہیں، خود لوگ جو ہے وہ اس کا باقاعدہ طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خود لوگ جانے کے لیے تیار ہیں. پھر اسی طریقے سے نیب کی 2 سالہ جو کارکردگی ہے، سب سے زیادہ فراڈ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام غریب عوام کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کرتی رہی ہیں. ہاؤسنگ سوسائٹیز کو پہلی بار جو ہے وہ بڑا سخت جو ہے وہ ٹارگٹ بھی کیا گیا اور ان کو پکڑا گیا. اب جس میں 62 غیر قانونی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے خلاف کارروائی کی گئی، 40 سوسائٹیز کی بروقت تکمیل بھی ہوئی، اور 22 کے کیسز زیر سماعت بھی ہیں ابھی تک، اور 2 ارب 80 کروڑ کی وصولی بھی ہو چکی ہے ابھی تک نیب. اوورال نیب کی بات کریں تو 326 ارب نیب جو ہے وہ ریکور کر چکی ہے. صرف 20 ماہ کی اگر کارکردگی دیکھیں چیئرمین نیب کی تو 71 ارب جو ہے وہ اس میں شامل ہو چکے ہیں. اور ظاہر ہے جب ہم پاکستان کے اداروں کی بات نہیں کرتے، آپ ورلڈ اکنامک فورم کی بات کریں، باقی اداروں کی بات کریں، تو اس میں پاکستان جو ہے وہ مسلسل اسپیشلی جو کرپشن کے حوالے سے جو ایک پاکستان میں دھبا لگا ہوا تھا اس میں کافی جو ہے وہ بہتری آ رہی ہے. اور ابھی تک جون کی جو رپورٹ شو کی گئی تھی 2019 میں راول پنڈی میں عسکریہ ٹاؤن کیس میں میجر ریٹائرڈ طارق محمود سے پلی بارگین کے مد میں 28 کروڑ 45 لاکھ روپے جو ہے وصول بھی کیے گئے. اس طرح ہاؤسنگ سوسائٹیز اور کئی ادارے ایسے ہیں، ابھی بہت سے کیسز ایسے ہیں کہ جو جہاں پر آپ سمجھیں کہ بالکل وہ دینے کے لیے تیار ہیں.